بزرگان جوان، میری گفتگو کا عنوان عاشور سے ظہور تک۔ عاشور یہ واقعہ ہے جو ہو چکا ہے، ظہور ہونے والا واقعہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں کیا شباہت پائی جاتی ہے، کیا مماثلت پائی جاتی ہے، کیا ربط ہے، اور اسی کا جواب فرش ازاں اس کے مقصد میں چھپا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں کچھ سوال اٹھائے تھے کہ فرش ازاں کے بچھانے کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے جوابات ہوں کہ بی بی دو عالم کو پرسہ دینا ہے، امام حسین کی شہادت کو یاد رکھنا ہے، اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ ثواب مل جائے، یہ بھی ایک کنسپٹ ہے۔ اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ جنت نصیب ہو، یہ بھی میں نے جوابات آپ کی خدمت میں کیا تھا کہ ثواب کبھی مقصد نہیں ہوتا، ثواب کبھی مقصد نہیں ہوتا، وہ تو ایک لطف ہوتا ہے پروردگار کا، ایک گفٹ ہے، ایک انعام ہے۔ اور انعام کب دیا جاتا ہے؟ اگر آپ اجرت فرض کریں تب بھی، اور انعام فرض کریں تب بھی۔ صلوات بھیجیے۔ اگر ثواب کو اجرت مانے تو اجرت کب ملتی ہے؟ جب کام کریں گے، مکمل کریں گے، مالک کی مرضی کے مطابق کریں گے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ اس کا مطلب کام نہیں کریں گے تو اجرت نہیں ملے گی، نامکمل کریں گے اجرت نہیں ہے۔ نہیں صاحب کیا بھی ہے، مکمل بھی کیا ہے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق، جس نے کام پہ رکھا ہے اس کی مرضی کچھ اور ہے، کیا ہے اپنی مرضی کے مطابق، تو ملے گی اجرت صاحب جی۔ اب وہ چاہے مومنین سننے والے ہوں، چاہے مولانا صاحب پڑھنے والے ہوں، اگر مجلس مرضی کے مطابق پڑھی ہے تو پڑھنے والے کو ملے گا۔ آپ نے وہ مجلس سنی ہے جو ان کے مرضی کے مطابق ہے تو آپ کو بھی ملے گا۔ اگر مولانا صاحب نے وہ مجلس پڑھی جس میں اپنے نقطے تو چلے، چاہے نہ جانے تاریخ میں کتنا جھوٹ ہو، بس اپنا نقطہ، اپنی مارکیٹ چلنی چاہیے، یہ بھی ہے بھائی، مارکیٹ نہیں خراب کرنی ہے۔ اور نقطہ بنانے کے لیے کبھی بیٹھیے گا تو میں آپ کو جتنے مشہور نقطے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں اکثر میں کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ نقطہ بنے گا، اور جب تک نقطہ نہیں بنتا تب تک آپ کو مزہ نہیں آتا، آپ کو جوش ہی نہیں آتا۔ ہم میں نے عرض کیا تو یاد رکھیے گا، 3 2 2 4 کی بات ہوتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، وہ لوگ جو نقطہ مارتے وہ بھی کہتے درسگاہ ہے صاحب، جو بنیادی اور غیر بنیادی، صحیح اور غلط جس طرح کے بھی نقطے مارتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں صاحب درسگاہ ہے، درسگاہ ہے۔ تو مجھے انصاف سے بتائیے، درسگاہ میں کبھی شور شرابہ ہوتا ہے؟ کبھی شور شرابہ ہوتا ہے؟ کبھی ہنگامہ ہوتا ہے؟ سائلنٹ موڈ رہتا ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ سننے والے بھی سوچتے کہیں ایسا نہ کوئی بات نکل جائے، ہے نا؟ پڑھانے والا بھی کہتا ہے شور نہ کرنا، باہر جاؤ، چلو، ہے نا؟ لیکن یہ کیسی مضمون درسگاہ ہے، وہ صحیح نہیں ہے، افسوس نہیں ہے۔
مقام افسوس ہے کہ نہیں؟ یہاں تو درسگاہ کہنا بند کر دیجیے صاحب کہ صاحب درسگاہ نہیں انٹرٹینمنٹ کا مقام ہے، انٹرٹینمنٹ کیجیے جائیے، اور کہیے نہیں صاحب اگر درسگاہ ہے تو اصول درسگاہ کی رعایت کیجیے، صاف صاف دو چار پہلا تو ثواب کب ملے گا؟ اگر ثواب کو ہم اجرت مان لیں تو اجرت کم دی جاتی ہے جب کام کرے، مکمل کرے، جو جس نے کام دیا ہے اس کی مرضی کے مطابق کام کرے، اور اگر گفٹ مانے، انعام مانے تو انعام بھی کب دیا جاتا ہے؟ سب خوش ہو کے دیتا ہے نا دینے والا، غصے میں انعام دیتا ہے، غصے میں سزا دی جاتی ہے، کام خراب کر دیجئے انعام ملے گا، کام اچھا نہ کیجئے انعام ملے گا، جس نے کام دیا ہے اس کی مرضی کے مطابق نہ کیجئے انعام ملے گا جی۔ تو اگر مرضی کے مطابق نہیں کیا، مکمل نہیں کیا، اچھا نہیں کیا، اس کی مرضی کے مطابق نہیں کیا، نہ تو اجر ہے اور نہ ہی انعام۔ میں نے پوری مثال مجلس پڑھی تھی آپ کی خدمت، جیسے آپ بچہ آپ کا ہائی اسکول میں ہو، محنت نہیں کرتا ہو تو آپ کہتے ہیں بیٹا 22 گھنٹے لائیں گے، آپ پڑھو بیٹا، تو مقصد یہاں گائیڈ نہیں ہوتی، مقصد یہ ہے کہ بچہ پڑھے، انعام یہاں مقصد نہیں ہوتا، لیکن بچہ چونکہ محنت نہیں کرے گا، دلچسپی نہیں ہوگی، لہٰذا دلچسپی پیدا کرنے کے لیے آپ ایک انعام سلوات دیں۔ تو جس نے مجلس ہمیں دی ہے، جس نے مجلس کا حکم دیا ہے، پہلے سن لیجئے، معیار سن لیجئے صاحب، کرنا ہے نہیں کرنا یہ آپ جانے، آپ سمجھے، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرا کام صرف پہنچانا، ادھر سے جو فرمایا ہے پہنچا دیجیے، مانے نہ مانے، سمجھے نہ سمجھے۔ جب نبی کو حکم نہیں تھا، اللہ نے نبی سے پہنچا دیجیے، باقی تو ہم دیکھ لیں گے نا، جائیں گے کہاں، پلٹ کے تو ہماری بارگاہ میں آئیں گے، چاہے وہ مولانا صاحب ہو، چاہے وہ امین صاحب ہو، صلوات بھیجیں محمد۔ تو ظاہر سی بات ہے مجلس ہمارے گھر کی تو نہیں صاحب، چاہے وہ مجلس ہو چاہے نماز۔ نماز کبھی کسی نے صبح کی 4 رکعت پڑھی ہے؟ کیوں نہیں پڑھتے صاحب جی؟ سورہ حمد ہٹا دیتے، آج کوئی دوسرا سورہ پڑھتے سورہ حمد کی جگہ جی، کیوں؟ چونکہ حکم ہوا ہے، نماز کا حکم بھی آیا ہے، طریقہ بھی آیا ہے، مقصد بھی ادھر سے بیان ہوا۔ چونکہ ہمارے گھر کی ہوتی تو ہم بدلتے رہتے، جیسے ہم بدلتے ہیں کپڑے بدلتے ہیں، کھانا بدلتے رہتے ہیں، گھر کے اسٹائل بدلتے رہتے ہیں، در و دیوار کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، نماز کو بھی بدلتے رہتے ہیں۔ جیسی نماز آئی ہے حکم نماز، جیسا طریقہ آیا، جیسا انداز آیا اسی طرح پڑھتے ہیں۔ تو عزاداری بھی ادھر کی ہے، عزاداری کا حکم بھی ادھر سے ہے، عزاداری بھی ہمارے گھر کی نہیں ہے۔ جب عزاداری آئی ہے تو اس کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے، طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو جب عزاداری لیا تو طریقہ بھی سن لیجئے صاحب، صادق آل محمد کی خدمت میں جناب فضائل کس کی خدمت میں آئے؟ صادق آل محمد، یعنی جس نے کام دیا تھا، اپنی عام لینگویج میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں، جس نے یہ کام دیا تھا، جس نے یہ خدمت دی، اس کی خدمت میں آئے۔ تو سنیے، اس کے بعد بھی میں اپنے موضوع پہ آگے تھا۔ امام نے سب سے پہلے سوال کیا، حل تجلسون، کیا مجلس کرتے ہو؟ حل تجلسون، کیا مجلس کرتے ہو؟ اور فرض کر لیے فضائل کی جگہ ہم لوگ ہوتے، ہم سے بھی سوال ہوتا ہے، حل تجلسون، مجلس کرتے ہو؟ وتحدثون، اور مجلس میں ہمارا ذکر کرتے ہو کہ نہیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے جس نے حکم دیا ہے وہ پوچھ بھی رہا ہے کہ کام کر رہے ہو کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب ایک وارث اور ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ آئے گا، وہ بھی پوچھے گا کی تھی کہ نہیں کی تھی، تو کیسے کی تھی،
تو آئے تو فوراً سوال کیا، خاطرداری نہیں کہ وہ یہ کرو وہ کرو کیسے ہو، یہ بات ہے، یہ سب بات ہے، پہلے آپ فریضے کی بات ہو جاتے ہیں۔ تجلسون مجلس کرتے ہو، تحدثون ہماری گفتگو کرتے ہو، ہمارا ذکر کرتے ہو، ہمارا تذکرہ کرتے ہو، ہاتھوں کو جوڑا فضائل نے یا ابن رسول اللہ نام جو تو فدا کا، کیسے ممکن ہے کہ ہم مجلس نہ کریں، کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کا ذکر نہ کریں۔ اب مجلس کی فضیلت سن لیجیے صاحب، رتبہ سن لیجیے نگاہ معصوم میں، توجہ ہے نا جوان، سلوات کہتے ہیں مجلس ہو رہی صاحب، یہ کام دوسرے ٹائم کے لیے ہے، متوجہ ہے صاحب؟ اور پوچھ رہا ہے صادق آل محمد پوچھے کس سے؟ حذیل سے، اپنے صحابی سے پوچھ رہے ہیں تجلسون التجلسون تحدثون، تو جواب کیا ملا؟ نام جی ہاں، ہماری جانیں پیدا ہو جائیں آپ پر، ہم مجلس کرتے ہیں، اس کے بعد امام فرماتے ہیں۔ اب ان مجلسوں کی فضیلت دیکھیے، اس کا رتبہ دیکھیے، اگر اس انداز میں کر رہے ہیں جس انداز میں حکم ہوا ہے تو امام فرماتے ہیں اِنَّا تِلْكَ الْمَجَالِسُ أَحَبُّهُ، خدا کی قسم یہ مجلسیں ہمیں بہت پسند ہیں، یہ مجلس نہیں، وہ مجلس، خدا کی قسم وہ مجلسیں ہمیں بہت پسند ہیں۔ کون سی مجلس؟ فِيهَا أَحْيَا أَمْرَنَا، جس مجلسوں میں ہمارے مقصدوں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تب اب مولا کی پسند کی مجلس کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا فیصلہ کرنا ہے، لیکن امام نے پیمانہ دے دیا، یہ مجلس ہے، کون سی؟ وہ مجلس ہے، وہ مجلسیں پسند ہے کہ جس میں ہمارے مقصد کو بیان کیا جاتا ہے، زندہ کیا جاتا ہے، زندہ کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، مقصد زندہ ہے، اسے کوئی زندہ نہیں کرے گا، ہمارے ذہنوں میں زندہ کرنے کی بات ہے، ان کا مقصد کبھی مردہ نہیں ہوتا، ذہنوں میں زندہ کرنے کی بات ہے، یعنی آنے والے سامعین کے دل و دماغ میں ہمارے مقصد کو اتارا کہ نہیں، اگر اتار دیا تو یاد رکھنا وہ مجلسیں ہمیں پسند ہیں۔ تو اس کے بعد امام فرماتے رحم اللہ من احیا امرنا، اور ہمارے اس مقصد کو زندہ کرنے میں جو لوگ بھی مدد کرتے ہوئے، چاہے وہ مولانا ہو، فوز خان ہو، نوے خان ہو، ذاکر ہو، ماتم کرنے والے ہو، سننے والے ہو، انتظام کرنے والے ہو، جو جس اعتبار سے مدد کرتے ہیں اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے۔ مجھے بتائیے امام کی دعا کبھی رد ہوتی ہے؟ معصوم کی قیامت تک یہ دعا دی ہے، قیامت تک رہے گی۔ تو شرط ہے مجلس کرے جس انداز میں حکم ملا۔ یہ کیوں؟ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ان کو اہل بیت کو پسند ہے، دوسرا فائدہ یہ اللہ کی رحمت شریک حاضر، تیسرا فائدہ سن لیجئے صاحب، جب ایسی مجلسیں ہوں گی کہ جن میں مقصد محمد ہو، آل محمد کو زندہ کیا جائے گا، جب ایسی مجلسیں ہوں گی تو اہل بیت کو پسند، اللہ کی رحمت کی دعا اہل بیت مجلس والوں پہ کریں گے، رحم اللہ من احیا امرنا، جو ہمارے مقصد کو زندہ کرے، کہیں گاؤں میں، شہر میں، قریے میں، اللہ اس پہ رحمت نازل کرے۔ اور تیسرا فائدہ ذکرنا ہو ذکرنا عندہ، جس کے نزدیک ہمارا ذکر ہو، ایسی مجلس میں، ایسی مجلس جو ہمیں پسند ہے، ایسی مجلس جس پہ اللہ کی رحمت نازل ہو، ایسی مجلس جس میں ہمارا مقصد زندہ کیا جا رہا ہو، ایسی مجلس میں جب ہمارا ذکر ہو، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آنسو سے قطرات نہیں، بہت قطرات نہیں،
اتنا یعنی مکی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے ایسی مجلس میں غفر اللہ لہو، اللہ تعالیٰ آنسو جس کی آنکھوں سے نکلے گا اس کی مغفرت کرے گا، تمام گناہوں کو بخش دے گا، چاہے تو دریا کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ صلوات بھیجے۔ تو یہ سب روایت کے جملے تھے، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ ایسی مجلس ہوگی جو ہمیں پسند ہے، وہ مجلس جس پہ اللہ کی رحمت نازل ہے، وہ مجلس جس میں ہمارا مقصد زندگی ہے۔ ایسی مجلس میں جب آنکھوں سے ایک قطرہ، تھوڑا چھوٹا سا قطرہ نکل آئے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجیے، میں اپنے الفاظ میں کہوں، اب روایت کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے مجلس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ گنہگار ضرور آتے ہیں، گنہگار واپس نہیں جاتے ہیں۔ اگر اس مزاج کی مجلس ہو تو فرش عزا پر گنہگار تو آ سکتا ہے، گنہگار نہیں جائے گا۔ اور اس کی مثال کربلا میں دیکھ لیجئے، پھر آئے تھے تو گنہگار تھے، آنے کے بعد گنہگار نہیں بچے۔ ایک صلوات بھیج دے۔ تو صاحب عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ یہ فرش عزا کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد ہو سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سے مقصد ہوں، لیکن ایک بنیادی ایک مین مقصد۔ میں جہاں سے موضوع لے کے چلا تھا، میرا عنوان کیا ہے؟ عاشور سے ظہور تک۔ عاشور وہ واقعہ ہے جو ہو چکا ہے نا، کربلا میں 61 ہجری میں روز عاشور ہے نا، کربلا میں یہ واقعہ ہو گیا۔ مجھے انصاف سے بتائیے، ہم میں آپ میں کسی میں تڑپ پیدا ہو کہ ہم انصار امام حسین میں شریک ہو جائے، ہو سکتے ہیں؟ جی ہو سکتے ہیں؟ جی بتائیں، میں ایک سوال کر رہا ہوں۔ جی نہیں ہو سکتے، بالکل صحیح۔ اگر ممکن ہوتا تو زیارت 14 کربلا میں امام صادق یہ نہ فرماتے یا لیتنی کنت معکم، اے کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا کا دور بند ہو گیا، جن کو کامیابی پانی تھی وہ پا گئے، جن کو محروم رہنا تو محروم رہ گئے۔ توجہ فرمائیے گا صاحب، میں مقصد کی طرف لے جا رہا ہوں۔ فرش عزا کا مقصد کیا ہے؟ چاہے آپ جتنے بڑے عزادار بن جائیے، چاہے جتنے بڑے ماتمدار بن جائیے، چاہے امام حسین پہ جتنا گریہ کیجیے، لیکن کبھی انصار امام حسین میں 72 میں 73 نہیں ہو سکتے۔ اگر امکان پایا جاتا تو صادق آل محمد یہ نہ فرماتے ہم ان سے بہتر تو نہیں ہیں صاحب؟ اگر بہتر ہے تو کوئی بات ہی نہیں صاحب، ہے ممکن نہیں ہے۔ ہاں، عاشور کا دروازہ بند ہو گیا، جن کو شہادت، جن کو کامیابی پانی تھی پا چکے، جن جو محروم رہنے والے تھے محروم رہ گئے قیامت تک کے لیے۔ ہاں، عاشور کا دروازہ بند ہوا ہے، ظہور کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ یہ مجلسیں اسی بات کی دلیل ہے، ان کا مقصد یہی ہے کہ عاشور مکمل ہو گئی، اسے انصار کی ضرورت نہیں ہے، ظہور باقی ہے، اسے انصار کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، صلوات بھیج دے۔ کربلا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے صاحب، کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کربلا ایک واقعہ ہے، ایک حادثہ، نہیں، واقعہ نہیں صاحب۔ چاہے آپ اس کی کیفیت دیکھیے، اس کی کنڈیشن دیکھیے، لگتا ہی نہیں کہ کوئی واقعہ ہے، اور چاہے اس کی بقا دیکھ لیجیے صاحب۔ دنیا میں بہت سے حادثات ہوتے ہیں، بہت سے واقعات ہوتے ہیں، کبھی اتنی دن تک باقی رہتے ہیں۔ کربلا 1400 سال سے آج بھی زندہ ہے، اس کا مطلب کربلا واقعہ نہیں ہے۔ واقعہ ہوتا تو انسانیت بھول چکی ہوتی۔ توجہ گھبرائیے نہیں صاحب، ایک منزل تک لے جانا چاہیے۔ واقعوں کا تعلق انسانی تاریخ سے ہوتا ہے،
اور انسانی تاریخ جیسے جیسے پرانی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے کم رنگ ہوتی جاتی، لوگ بھولتے جاتے ہیں۔ اب اگر واقعہ کربلا صرف ایک واقعہ ہوتا تو دھیرے 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 کم رنگ ہوتا، لوگ بھولتے جاتے۔ کل 100,000 مجلس ہوتی تھی، پھر 100 ہوتی، پھر 10 ہوتی، پھر 1 ہوتی، پھر کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی، یہی ہوتا اگر واقعہ کربلا۔ توجہ فرمائیے، اگر چھوٹی سی تمہید ہے، ایک مقصد تک لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر واقعہ کربلا صرف واقعہ ہوتا، انسانی واقعہ ہوتا، تو انسانی واقعے کا کمال یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے، جیسے جیسے پرانا ہوتا اس کا رنگ ختم ہوتا ہے، لیکن بہار کربلا جیسے جیسے پرانی ہو رہی ہے ویسے ویسے نکھر رہی ہے۔ بس اس کا مطلب کربلا بظاہر واقعہ ہے، واقعہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح عاشور واقعہ نہیں ہے، پہلے کسی واقعے کا انتظار نہیں کیا ہے، ایک پلاننگ ہے۔ عاشور بھی ایک پلاننگ ہے، ظہور بھی ایک پلاننگ ہے۔ پلاننگ پہلے سے آؤٹ کی جاتی ہے نا، حادثات تو پہلے سے نہیں بتائے جاتے۔ جو پلاننگ ہوتی ہے کربلا کی بھی آپ دیکھ لیجیے، پہلے سے خبر دی گئی، پلاننگ تھی۔ آپ ظہور کی بھی دیکھ لی، پہلے سے خبر دی گئی، پلاننگ ہے۔ تو اس کا مطلب نہ عاشور واقعہ ہے، توجہ فرمائیے، حادثے کی تو بات ہی نہیں کر رہا، نہ ظہور واقعہ اور حادثہ ہے۔ عاشور بھی پلاننگ، ظہور بھی پلاننگ، یا لفظ بدل دوں، اللہ کا ایک مشن ہے جس کی ابتدا کو عاشور کہتے ہیں، جس کی انتہا کو ظہور۔ یعنی ایک مشن الہی ہے جس کی ابتدا کا نام عاشور ہے، جس کی انتہا کا نام ظہور ہے۔ یہ درمیان جو بیٹھے وہ مشن کا حصہ ہے، مشن جاری ہے۔ یہ مشن عاشور سے چلا ظہور تک۔ ایک سلوات بھیج دیں تو ممکن ہے بچوں کے جوانوں کے ذہن میں ایک سوال آئے، کیوں عاشور ہی مشن بنا صاحب؟ کیوں؟ توجہ ہے نا، مشن کیوں عاشور ہی مشن کی ابتدا بنی؟ اس سے پہلے بھی معصوم تھے، نبی کریم تھے، مولا کائنات تھے، امام حسن کا زمانہ، کیوں عاشور ہی مشن کی ابتدا بنی؟ ہے نا سوال؟ متوجہ ہیں کہ نہیں صاحب؟ کیوں عاشور ہی مشن کی ابتدا بنی؟ جبکہ اس کے پہلے بھی قیام ہوا ہے، قیام بھی صحیح ہوا، نبی کریم نے بہت سے قیام کیے مولا کائنات کے زمانے میں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، امام حسن کے زمانے میں بھی جنگ ہوئی۔ کیوں کوئی دوسرا اور واقعہ مشن الہی کی ابتدا نہیں بنا؟ کیوں ظہوری، کیوں عاشور ہی بنا؟ یاد رکھے، میں نے ایک سوال دیا تھا نا، عاشور اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ مشکل یہ ہے صرف ہم عاشور کا تذکرہ کرتے ہیں، عاشور کی تحلیل نہیں کرتے، عاشور کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عاشور اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے عاشور کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ اور ظہور خوبصورت ہوگی، اس کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، یہ خوبصورتی ایمان سے نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، گھبرائیے نہیں، یہ خوبصورتی امام معصوم سے نہیں ہے، یہ خوبصورتی نمائندہ الہی سے نہیں ہے، یہ اپنی جگہ خوبصورت ہے، یہ اپنے مقام پہ باکمال ہے۔ اگر خوبصورتی امام سے ہوتی، معصوم سے ہوتی، تو نبی کی ہر جنگ خوبصورت ہوتی، مولا کائنات کی ہر جنگ خوبصورت ہوتی، امام حسن کا قیام بھی خوبصورت ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے خوبصورتی عاشور کی خوبصورتی امام حسین سے نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی معصوم تھے، نبی تھے، مولا کائنات
امام حسن پھر خوبصورتی کی چیز سے کیا امام سے نہیں بلکہ ناصران امام سے ہے، چونکہ عاشور سے پہلے کسی کو اتنے خوبصورت انصار نہ ملے، نہ نبی کو ملے، نہ علی کو ملے، نہ حسن کو ملے، صرف امام حسین کو ملے۔ جب امام حسین کو ملے اس لیے عاشور خوبصورت ہے۔ ایک صلوات بھیجے۔ چونکہ اس سے پہلے اتنے خوبصورت انصار ہی نہیں تھے، اتنے بے مثال انصار ہی نہ تھے۔ بے مثال انصار کسی اور کو ملے ہوتے تو ان کا قیام بھی بات مکمل۔ یعنی خوبصورتی کی چیز سے ہے صاحب جی انصار، عاشور کی خوبصورتی کی چیز سے ہوگی انصار۔ عاشور بے مثال اس لیے ہے کہ امام حسین کو بے مثال انصار ملے تھے۔ ظہور اس لیے خوبصورت ہوگی کہ وارث حسین کو بے مثال انصار ملیں گے، اور اس فرش عزا کا کام ہی ہے وارث حسین کے لیے بہترین انصار آنا۔ یہی ہے مقصد عزائے حسین۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت ساری باتیں کہنی تھی، وقت کم ہے، پھر انشاءاللہ خود کو آگے بڑھاؤں گا۔ لیکن متوجہ ہو گئے جوانوں، عاشور خوبصورت اس لیے ہے کیونکہ امام حسین کو خوبصورت انصار ملے، بے مثال اس لیے ہے کیونکہ امام حسین کو بے مثال انصار ملے، ظہور خوبصورت اس لیے ہوگی امام مہدی کو وارث حسین کو ابھی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، جس طرح عاشور کے موقع پہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ کس کا نام انصار امام حسین کی فہرست میں آیا، کس کا نہیں آیا، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اسی طرح یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوگی، کس کا نام انصار امام مہدی میں آیا اور کس کا نام نہیں آیا۔ اور یاد رکھیں یہ انتخاب جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہوئے تھے، یہ بنیاد آمادگی کی بنیاد پہ ہوئے تھے۔ جنہوں نے اپنے کو تیار کیا تھا وہ انصار امام حسین میں شامل ہوئے، اور جو انہوں نے تیاری نہیں کی تھی وہ محروم رہ گئے۔ اور یہی عالم ظہور کے موقع پہ ہوگا، جنہوں نے اپنے آپ کو ظہور کے لیے آمادہ کر رکھا ہے وہ انصار امام مہدی میں ہوں گے، صرف لکھ لینے سے نہیں ہوگا۔ من جانب انصار امام مہدی، من جانب ناصران امام مہدی، لکھنے سے کوئی ناصر نہیں بنتا، کردار بتائے گا کون ناصر ہے کون ناصر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں جو اپنے کو آمادہ کر لے گا اس کے پاس ایک دفتر ہے، وہ لکھتا جا رہا ہے فلاں ابن فلاں آمادہ ہو گئے خوشا نصیب، فلاں ابن فلاں آمادہ ہو گئے خوشا نصیب، فلاں ابن فلاں آمادہ ہو گئے خوشا نصیب۔ اور جب آئے گا تو جس طرح امام حسین نے محضر شہادت پیش کیا تھا وہ محضر نصرت پیش کرے گا۔ اے فلاں تمہارا نام ہے، اے فلاں تمہارا نام ہے، اے فلاں تمہارا نام ہے۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنے کو آمادہ کر کے اپنے وقت کے امام کو اپنی آمادگی سے خوشحال کر رہے ہیں، جس طرح سے انصار امام حسین نے اپنی آمادگی سے امام حسین کو خوش کیا تھا۔ کن کن کا تذکرہ کریں، کن کن کی مصیبت بیان کریں، کن کن کا مقتل بیان کیا جائے، کس کا، حبیب کا، زہر کا، وہب قلبی کا، یا اولاد حسین میں بیان کیا گیا؟ زینب کے لگتے جگر جناب اولا محمد کا تذکرہ ہو، حسن کی نشانی امام حسن کی نشانی جناب قاسم کا تذکرہ کیا جائے، لیلا کی تمنا جناب علی اکبر کا تذکرہ کیا جائے، یا غریب الوطن مسلم کے نونہال کا تذکرہ۔ انسان کو صاحبان اولاد تشریف فرما ہے، انسان کو اپنی جان سے زیادہ
کون سی چیز عزیز ہوتی ہے؟ مجھے انصاف سے بتائیے، ہر انسان کو اولاد پیاری ہوتی ہے نا؟ اگر خدا نہ کرتا کوئی وقت پڑ جائے اولاد پر، خدا نہ کرتا کوئی بیمار ہو جائے، تو ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ آخری منزل یہ آ جاتی ہے کہ بارگاہ پروردگار میں کہتے نظر آتے ہیں اللہ ہماری حیات لے لے، ان کو حیات دے دے۔ یہ تمنا ہوتی ہے نا؟ اور مصیبتوں میں اپنے آپ کو ماں باپ ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں ڈالتے۔ خطرے میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں ڈالتے۔ لیکن یہ کربلا کے جیانے ہیں، خود بھی جا رہے ہیں، اپنے ہمراہ چھوٹے اجرکم اللہ، کیونکہ انسان کا امتحان کبھی اپنی ذات سے ہے، کبھی اولاد کے ذریعے امتحان ہے۔ تو جناب مسلم نے 3 امتحان دیے: مال کا امتحان، جو کچھ تھا رائے خدا میں خرچ کر دیا۔ جان کا امتحان دیا، اپنی جان کو رائے خدا میں قربان کر دی۔ اپنے بچوں کو رائے خدا میں، کل کے کوئی یہ نہ کہنے پایا ہے کہ مسلم کو بچے بڑے عزیز۔ روایت میں جملہ نہیں ہے، مقتل میں جملے نہیں ہے، یہ میرے احساس ہے، اور کبھی اپنے احساس کو مقتل نہ کریے، یہ میرے احساس ہے۔ جناب مسلم نے سوچا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں اگر میں تنہا چلا جاؤں تو کل بی بی فاطمہ کہے مسلم تم کو اپنے بچے عزیز، میرا لال حسین عالم غربت میں تنہا تھا، تم نے اپنے بچوں کا خیال کیا؟ جناب مسلم نے اپنے بچوں کو کیمرہ لے لیا۔ اور یہ بات کوئی صرف کوئی افسانہ نہیں ہے یا کوئی ثقافت نہیں ہے، جناب مسلم سے زیادہ مصیبتیں، اذیتیں ان کے بچوں کو برداشت کرنی پڑی۔ اور یہ جناب مسلم کو پتا تھا، ثانیہ نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے، یہ آبادی کی علامت ہے۔ جناب مسلم اپنی جان کا امتحان بھی دینے آئے تھے، اپنی اولاد کا بھی امتحان دینے آئے تھے، اور صرف اولاد کا امتحان ہی نہیں دینے آئے تھے، اپنی تربیت بھی دکھلانے آئے تھے۔ دیکھیے باپ کے سامنے جہاد کرنا اور ہے، باپ کے بعد حق پہ باقی رہنا یہ تربیت کی نشانی ہے۔ اجرکم اللہ، جناب مسلم کی شہادت پہلے ہو گئی، مصیبت دیکھی ہے، لیکن اتنی مصیبت نہیں دیکھی ہے جتنی مصیبت بیٹوں نے دیکھی ہے۔ اور جناب مسلم کو بھی پتا تھا میرے بعد میرے بچے کربدر کی ٹھوکر کھائیں گے، کوئی کسی انسان کو یہ منظر نہ دکھائے، اللہ کسی کی حیات میں یہ دن نہ آئے، کوئی غربت میں، پردیس میں، گلی گلی کوچے کوچے میں بھٹکے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے۔ اجرکم اللہ، قاضی شرعی کے گھر میں یہ بچے تھے، قاضی شرعی نے ان بچوں کو بھیجا، یہ حالات خراب ہے بیٹے چلا جاؤ، اور ادھر مدینے کا راستہ ہے وہاں سے کارواں جاتا ہے چلے جاؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے نکلے ہیں رات کی تاریکی میں، راستہ بھٹک گئے، ذرا اندازہ لگ، تو آج کی طرح نہیں، ہر طرف روشنی ہے، لائٹ ہے، اور بھوکے جیسے حالات، جہاں چاروں طرف پہرا ہے، رات کے اندھیرے میں بچے نکلے، کبھی اس کوچے میں جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، کبھی اس راہ پہ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، کسی سپاہی نے دیکھ لیا، گرفتار کر لیا، جناب مسلم کے بچے آئے ہیں، زندان میں ڈال دیے گئے، زندان میں ڈال دیا گیا۔ دیکھیں یہاں پہ فریضہ دیکھیں، فریضہ دیکھیں، یہ بچے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں نا، تربیت دیکھیں، چھوٹے بچے ہیں لیکن مصیبت میں بھی ذکر الہی سے رفت بردار نہیں ہوئے، ذکر الہی کر رہے ہیں۔ دربان نے دیکھا بچوں کا کیا کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے، بڑے شریف نظر آ رہے ہو، ایسے حالت میں بھی عبادت الہی نہیں چھوڑو، ارے کیوں نہ ہو بنی ہاشم کے گھرانے کے چاند ہے۔
تو بچوں نے اپنے تعارف پیش کیا، ہم فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ وہ رونے لگا، ہاتھوں کو جوڑا، مجھے نہیں معلوم تھا بچوں یہ آپ فلاں مسلم ہے۔ وہ کہتا ہے رات آنے دیجئے، رات آتی ہے، وہ دروازہ زندان کا کھولتا ہے، کہتا ہے بچوں یہاں سے جانا، اس طرف سے جانا، پھر ادھر سے جانا، وہاں سے کارواں جاتا ہے، مدینے کو قافلہ جاتا ہے، چلے جانا۔ بچے نکلتے تھے، پھر وہی راستہ بھول جاتے، کیسے جائیں گے؟ جن کا نام فہرست شہادت میں ہو وہ غربت چھوڑ کے وطن کیسے جائے؟ اجرکم اللہ، بچے بھٹک رہے ہیں، رات کو دنوں میں چھپ جاتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے۔ ایک موسمہ کنویں پہ پانی بھرنے گئی، پانی میں ایک تصویر دیکھی تو چاند سی تصویر دیکھی، وہ توجہ بچوں سے کہا بچے تم کہاں سے؟ بچے اتر آئے درخت سے، کہا غریب الوطن ہے، تمہارا تعلق کہاں سے؟ کہا مدینے سے۔ جیسے ہی سنا مدینے سے، تڑپ کے مدینے میں کس محلہ سے، کس خاندان سے تمہارا تعلق ہے؟ اتنا سنا تھا بچوں نے کہا ہمارا تعلق خاندان مدینہ سے۔ تڑپ گئی وہ عورت، دونوں بچوں کو لے آئی، ہاتھوں کو جوڑا، خاطر کی، مہمان نوازی کی، بڑی خاطر کی، ہاتھوں کو جوڑا، خدمت کی، معذرت کی، خدمت کی۔ ایک حجرے میں بچوں کو رکھ دیا، تو توجہ فرمائیے، بس آخری مرضی پہ آئی، بچوں کو ایک حجرے میں رکھ دیا، کھانا پینا رکھا، بچوں نے کھانا نہیں کھایا، کھانے کی طبیعت نہیں ہو، بس اتنی اجازت دے دے کہ میں ہم اپنے پروردگار کی بندگی کر لیں۔ بچے دونوں بھائیوں نے مصلے بچھائے، عبادت میں مشغول ہو گئے، عبادت سے فارغ ہوئے، آگ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ جناب مسلم تشریف لائے، اپنے بچوں سے کہہ رہے اے میرے بچوں آمادہ ہو جاؤ، ایک غریب بات تمہیں لے گا۔ بچوں نے باپ کو خواب میں دیکھا، آنکھ کھل گئی، گریہ ازاری کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس موسمہ کا شوہر جس کا نام حارث ہے وہ آ گیا، اس نے پوچھا خیریت تو؟ حجرے سے آواز کیسے آ رہی ہے؟ وہ بہت انکار کرتی رہی لیکن وہ ملعون نہیں مانا، بتا، جب وہ نہیں بتاتی وہ جاتا ہے حجرے میں، دیکھتا ہے تو چاند سے بچے، اپنی زوجہ سے کہتا ہے ارے بدبخت جنہیں میں پوری دنیا میں تلاش رہا تھا تو اپنے ہی گھر میں رکھا ہے تو نے۔ اجرکم اللہ، دونوں بچوں کو پکڑتا ہے، زوجہ کو حکم دیتا ہے انہیں اذیت کر، زوجہ منع کرتی ہے، غلام کو حکم دیتا ہے قتل کر دے، غلام بھی قتل نہیں کرتا۔ ارے دونوں کا چھوٹے چھوٹے بچوں کا بال پکڑے ہوئے، زلفیں پکڑے ہوئے نہر کے کنارے لاتا ہے، ارے وہ گستاخانہ حرکت کرتا ہے، بڑے بھائی کا جنازہ تن سے سر جدا ہوا، جنازے کو نہر میں ڈالا، جنازہ پانی میں تیر رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد چھوٹے بھائی کا سر تن سے جدا کرتا ہے، لاشا تانیہ میں ڈالتا ہے۔ ارے دونوں جنازے ہمیں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، گویا دو آرزو ایک ساتھ جمع ہوتی ہے،